स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम हिस्ट्री ऑफ चाइना के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं और तमाम हिस्ट्री पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अर्ली टाइम्स यानी चाइना के अर्ली टाइम्स यानी एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे। इसकी तो हिस्ट्री जो है वो मुख्तलिफ पीरियड में तकसीम की गई है। आगे मैं आपको नेक्स्ट जो मेरा स्लाइड आ रही है उसमें मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए कि एज यू नो दैट चाइना इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स 4 एंशिएंट सिविलाइजेशन। दुनिया की 4 बड़ी तहजीमों में चाइना का शुमार होता है, ठीक है। और इसकी जो रिटन हिस्ट्री है चाइना की वो तकरीबन शेंग डायनेस्टी से आगाज़ होता है। इसका 1600 से 1046 BC का ये एरा है। तकरीबन 3000 साल का ये जो है 3000 साल पहले का दौर है। प्री 1600 BC चाइना इज़ चार्टर्ड मैनली बाय लीजेंड्स एंड प्री हिस्टोरिक एविडेंसेस हैं उधर। और एंशिएंट चाइना में एरा जो है वो पहला एरा है 1600 से 221 BC। इम्पीरियल एरा इसका 221 BC से 1912 AD का है। चाइनाज़ यूनिफिकेशन अंडर क्विन में होती है, क्विन डायनेस्टी में, क्विन के दौर में होती है। और रिपब्लिक ऑफ चाइना का जो दौर है वो 1912 से 1949 का है। तो मॉडर्न चाइना जिसे हम कहते हैं और प्रेजेंट चाइना जिसे कहा जाता है। चाइना के बारे में चाइना की जो तारीख़ है तकरीबन 1 मिलियन ईयर्स अगो पुरानी है। होमो इरेक्टस यानी बीजिंग के करीब एक गार से जो आसार मिले उनसे पता चला कि ये लोग जो थे वो इस तरह यहाँ लोग रहते थे। बाकी और भी बहुत सी जगहों से आसार मिले हुए हैं, जैसे 1 लाख यानी 1 मिलियन ईयर्स अगो इसकी ये जो होमो सैपियंस के आसार उसके बाद जो है वो मिलते हैं। होमो सैपियंस आपको पता है, होमो सैपियन सही खड़ा आदमी जिसको कहते हैं, तो ठीक आदमी होता है होमो इरेक्टस के बाद। ये मैं लेक्चर्स अपने जो इर्तिका है उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपसे। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अर्लीस्ट डेज ऑफ चाइना जो हैं वो उसकी सिविलाइजेशन के बाद से वांगहू रिवर के करीब जो है वो पाई जाती है और वहाँ से मिलते हैं तकरीबन 6000 साल पहले, ठीक है जी। तो आगाज़ करते हैं, इसको हम देखते हैं। इसकी सबसे पुरानी जो डायनेस्टी इसको शिया डायनेस्टी कहते हैं, 2070 से 1600 BC के दरमियान है। ये अर्ली ब्रोंज एज का ज़माना होता है और ये तकरीबन चाइना की पहली जो है वो डायनेस्टी है। डायनेस्टीज़ बहुत सी हैं, हमारे इसमें अर्ली टाइम्स की मैं कवर करूँगा, ठीक है। और जनरली बिलीव दैट शिया डायनेस्टी जो है वो कंसिस्ट ऑफ क्लैंस लिविंग अलॉन्ग साइड द येलो रिवर के करीब ये आबादी कायम बनी और इस्टेब्लिश हुई। और क्लैंस यानी कुमों की या कबीलों की फॉर्म में ये लोग रहते थे। और ये ब्रॉन्ज एज है, ये येलो रिवर सिविलाइजेशन भी इसे कहा जाता है, ठीक है। आगे यांगशाओ पीपल, यांगशाओ के लोग कैसे थे? यांगशाओ लोग जो थे वो गाँव की शक्ल में रहते थे और ये गाँव अपने उसी दरिया से थोड़ा सा ऊंचाई में बनाते थे और ताकि सैलाब से नुकसान ना हो। ये लोग, इनके मर्द हज़रात बड़े शिकारी होते थे, हंटर फिशरमैन होते थे। ये अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए सब्ज़ियाँ और उस ज़माने की और इसी तरह से कपास और सुधाए हुए कुत्ते और जानवर वगैरह रखते थे। और ये लोग पोट्री यानी ये लोग बर्तन भी बनाते थे और उनको डेकोरेट भी करते थे। और ये लोग जब इनके कहाँ कोई मर जाता था तो उसकी राख को उसी बर्तन में जो है वो इकट्ठा करके शहर से अपने गांव से बाहर लेकर चले जाते थे। ये लोग इनकी रफ़ किस्म की जो है वो हट्स यानी कि मतलब झोंपड़ियाँ होती थी और जो कि दरिया की मिट्टी से और रीड RWD रीड के यानी दरख्त की छाल से जो है ये बनाते थे। और ज़मीन में एक सुराख करके और उसके बाद उसको ऊपर से बांध देते थे और एक छत बनाकर ज़िंदगी गुजार रहे थे। बड़ा मुख्तसर सा इनका होता था और तिकोन की तरह का एक टेंट होता था और ऊपर रीड का और ऊपर लगाना और एक साइड से रास्ता और साथ में कोई बर्तन रख देते थे ताकि ये इस तरह से ना हो, ठीक है जी। यांगशाओ पीपल। आगे हम देखते हैं लोंगशैन पीपल के लोग, ये लोग तकरीबन 4500 साल पहले के लोग हैं। और ये लोग उन लोगों से पहले वाले जो लोग थे यांगशाओ पीपल उनसे कदरे बेहतर थे, अच्छी ज़िंदगी गुजारते थे, अच्छे फार्मर थे, इम्प्रूव्ड किस्म के लोग थे उनसे। ये लोग चावल वगैरह और सब्जियों के अलावा चावल वगैरह उगाते थे
یہ لوگ جو ہے وہ آکزن، بیل اور گھوڑے، ڈومیسٹیکیٹڈ شیپس، یہ چیزیں، میٹ، وول، یہ چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرتے تھے. ان لوگوں نے سلک وارم یعنی ریشم کا کیڑا بھی جو ہے وہ اس کا بھی کیا، اور تقریباً 4000 سال پہلے یینگ شاؤ کے لوگ ایک بادشاہ کے ساتھ ہوتے تھے، بادشاہ کے انڈر ہوتے تھے. یہ بگننگ ہے جیا ڈائنیسٹی کی. یہ لوگ تھے تو اسٹون ایج میں، لیکن انہوں نے لکھائی بھی انوینٹ کی تھی، یعنی رائٹنگ انوینٹ کی تھی لانگ شین پیپل نے. لانگ شین پیپل کے بعد آ جاتے ہیں شینگ ڈائنیسٹی. شینگ یہ پہلی ڈائنیسٹی ہسٹوریکل ریکارڈز کے حوالے سے. ان لوگوں نے جو ہے 3750 سال پہلے کے یہ لوگ ہیں، یعنی 1600 سے 1046 BC کے یہ لوگ، اور نیو گروپس میں رہتے تھے. بڑے فیئرس یعنی کروئل لیکن بڑے ذہین لوگ ہوتے تھے. ان لوگوں نے اپنی کنگڈم کو بڑا مضبوط بنایا. ان لوگوں نے، آرکیالوجسٹ نے یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے پوئٹری، برونز اور ویپنز کا استعمال کیا، اور اس طرح سے یہ لوگ ان لوگوں سے اس انداز سے بہتر تھے کہ یہ لوگ ان سے قدرے زیادہ رائٹنگ کے حوالے سے، رائٹنگ کا آگے میں ذکر بھی کروں گا، اوریکل بونز اور باقی چیزوں کا، یہ لوگ غلام زیادہ رکھتے تھے. آرکیالوجسٹ یہ بتاتے ہیں کہ ان کی جگہوں سے تقریباً 2000 کے قریب جو ہے وہ ایک جگہ سے جو ہے غلاموں کی جو ہے وہ ملی ہیں، ہارسز سمیت، چیریٹ سمیت ان کے دفنائے ہوئے وہ ملے ہیں. اور ان لوگوں کا جو امپرور ہوتا تھا وہی ان کا پریسٹ بھی ہوتا تھا. اس کی عبادت کرتے تھے، اس کی بات مانتے تھے، وہی ان کا کہتے تھے کہ یہ جو ہے خدا سے جا کر بات کرتا ہے، تو اس کی زیادہ پوجا کرتے تھے. اور یہ زیادہ تر اپنے کام جو ہے سرمنیز میں گزارتے تھے، یعنی ریلیجیس سرمنیز کرتے تھے. دا نوبل اسپینڈ مچ آف دیئر ٹائم فائٹنگ. نوبلز فائٹنگ کرتے تھے، اسپورٹس وغیرہ کرتے تھے. پیزنٹس جو ہیں وہ آرمیز میں زیادہ ان کا دخول ہوتا تھا، اور اپنے ڈفرینٹ قسم کے اوپینین دیتے تھے. انہوں نے جو زبردست کام کیا تھا وہ رائٹنگ کی تھی. رائٹنگ کا انداز ان کا کچھ اس طرح سے ہوتا تھا کہ جب لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا وہ پریسٹ کے پاس جاتے تھے. پریسٹ کوسچن کرتے تھے کہ بارش کب ہوگی، فصل کب ہم نے بونی ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے جنگ کب کرنی ہے، ہم نے فلاں کام کب کرنا ہے، اچھا وقت کب آئے گا، نیبرز پر اٹیک کب کرنا ہے. یہ پریسٹ کے پاس جاتے تھے. پریسٹ کیا کرتا تھا، ایک ہڈی پر ان کی باتوں کو سکریچ کرتا تھا، یا ٹارٹس کی شیل پر سکریچ کرتا تھا، اور وہ سوال یوں لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ ان کے سوال لکھے جا رہے ہیں، اور اس ہڈی کو ایک گرم میٹل کی اس کی بیک سائڈ پر اس کو جو ہے وہ گرم کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد جو اس پر کریک آتے تھے تو وہ لوگوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ اب ان کے سوالوں کے جواب خدا کی طرف سے آ گئے ہیں، یہ ریپلائی آیا ہے. وہ ان کو پڑھ کر سناتا تھا. تو اس طرح سے یہ انہوں نے رائٹنگ کی ابتدا کی. یہ لوگ بڑے کرافٹس مین بھی تھے، یعنی انہوں نے کرافٹس، ہینڈی کرافٹ کے بڑے اچھے کام کیے ان لوگوں نے، اور بریلینٹ تھے اس کام میں. میٹلز پر کام کیا، چیزوں پر خوبصورت قسم کی جو ہے وہ بیل بوٹے بنائے. یہ والا جو سلسلہ تھا یہ لوگ زیادہ تر سینٹرل ایشیا سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اور انہوں نے ان بلدانوں کے اوپر فوڈ اور خداؤں کی تصویریں اور وائن کی تصویریں اور بیلز کی تصویریں اور ٹیمپلز کی تصویریں یہ والی بنی ہوئی نظر آتی ہیں. اس کے علاوہ امیر لوگوں کے اپنے برتن ہوتے تھے اور بڑے اچھے ڈیکوریٹڈ برتن ہوتے تھے. یہ لوگ ونڈرفل ان کے جو ہیں ویپنز ہیں، اور ان کے آرنمنٹس جو ہیں وہ نظر آتے ہیں ان کے آثار سے. اچھا جی، یاؤ ڈائنیسٹی ہماری نیکسٹ جو ہے. اس کے ساتھ ہی ارلی ٹائم میں یاؤ ڈائنیسٹی یاؤ جو لوگ تھے یہ آپ خود ہی دیکھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یاؤ ایرا جو ہے وہ نیٹ ورک ہے بہت سا اور کنگز کا. اس کے علاوہ کنگ آف یاؤ اونلی ڈائریکٹ کنٹرول اوور ہے، یعنی ایک فیوڈل سسٹم ہوتا تھا، اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں، چھوٹی چھوٹی راجدھانیوں میں تقسیم کیا ہوتا تھا، اور وہ راجدھانیاں جو تھیں وہ ایک بڑے بادشاہ کو جو ہے اس کی تعمیل کرتی تھی، اس کی بات کی. یاؤ ڈائنیسٹی کے لوگ کیسے تھے؟ فیوڈل سسٹم تھا. یاؤ امپرر ہوتا تھا. فیوڈل سسٹم کافی مضبوط ہے، یعنی ایک بادشاہ ہے اور ساتھ میں ماننے والے، یعنی ابو اینڈ بلو.
ماننے والے، ابو اور بلو، ان کو اوبے کرنے والے، ان کو پے کرنے والے، ان کو حکم ماننے والے، ان کی ہر چیز کو، کیونکہ بادشاہ ان کی تمام زمینوں کو اور ہر چیز کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور ان بادشاہ کے کنٹرول میں تمام ریاست، ہول اسٹیٹ، اور ہول اسٹیٹ جو ہے اس کی پیزنٹ تصور کی جاتی ہے، جو ان سے کام بغیر لینا چاہتا ہے وہ لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دا تھنکرز کے حوالے سے اس زمانے میں کیا تھا، فائٹنگ تقریباً اب ختم ہو رہی تھی، اور لوگ جو ہے وہ سویلائزڈ ہونے کی اس میں تھے، کورلنگ جو تھی وہ فیڈ ہو رہی تھی، ڈیفینس آف کنٹری جو تھا وہ باربیرین انویڈر جو سینٹرل ایشیا سے آئے تھے ان کے حوالے سے تھا، لیکن اب حملے کم ہو گئے، اور پیزنٹ جو ہے وہ اب لارڈ آرمی میں شامل ہونے لگ گئے، اور لارڈ کی آرمی میں تقریباً پیزنٹس اور سلیوز ہی ہوتے تھے جو کہ لڑ رہے تھے، باقی لوگ جو ہے وہ ایسا نہیں کر رہے تھے، کیوں کہ وہاں پر 3 طرح کی تھنکرز کی فلاسفیز کام کر رہی تھیں، جس کا ذکر میں آگے والی سلائیڈ میں کر رہا ہوں۔ نمبر 1 جو ہے وہ یہ ہے کہ لاتزو، یعنی یہ تقریباً 600 BC کے قریب ان لوگوں کا عقیدہ جو تھا وہ بدھا کے قریب ہے۔ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب آسائشوں کو ترک کر دو، اور پیسے کو، منی کو، پاور کو اور پوزیشن کو، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ سمپل زندگی گزاریں، شہروں سے نکل جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں، کنٹری سائڈ پر چلے جائیں، اور ایک خوشحال زندگی آپ کی انتظار کر رہی ہے۔ اس طرح کی حرکت کو داؤ کہتے ہیں، یعنی دا وے۔ سرپرائزنگلی جو یہ داؤسٹ جو تھے انہوں نے بڑی زبردست قسم کی ڈسکوریز کی سائنس میں، اور سبسٹینسز کو اکٹھا کر کے، اور اس طرح سے انہوں نے بڑے اچھے کام کیے لیونگ کے، اور بہت پرانے طریقے جو آج بھی رائج ہیں ان کے۔ دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں کنفیوشیس لوگ، یہ تقریباً 500 BC کے قریب یہ لوگ پائے جاتے ہیں، ان کا ہے، اور یہ لوگ پرفیکٹ سٹیٹ کے حامی تھے۔ یہ کہتے تھے کہ ریاست ایک خاندان کی، ایک فیملی کی طرح ہے، جس میں کہ بچے ہوتے ہیں، چلڈرن ہوتے ہیں، جو کہ اپنے پیرنٹس کو اوبے کرتے ہیں اور لو کرتے ہیں، اور وہ ان سے لو کرتے ہیں، اور ہول نیشن کا کنسیپٹ یہ دے رہے تھے، انہوں نے دیا، اور کہ یعنی ہر آدمی کو اپنی پیس اور انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنی چاہیے۔ انہوں نے کبھی بھی فیوڈل سسٹم کی نیور سجیسٹڈ چینجنگ دا فیوڈل سسٹم، انہوں نے یہ سمجھ رہے تھے کہ فیوڈل سسٹم ٹھیک ہے، ایک بڑا ہے، اور اس کے نیچے جو ہے وہ رعایا ہے، کام کر رہی ہے اس طرح سے۔ ان کا نظریہ آگے والے جو لیگلسٹم سے تقریباً ملتا جلتا ہے۔ لیگلسٹ یہ کہتے ہیں 300 BC کہہ رہا ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ ریاست جو ہے وہ وہی سب کچھ ہے، اور دنیا میں سب سے مضبوط ترین ریاست ہے، اور انڈیویجول کو ریاست کے لیے کام کرنا چاہیے، اور انڈیویجول ریاست کے لیے سرو کریں، اور ریاست کو سرو کریں، اور جو رولر ہے وہ رتھلس ہو، یعنی وہ بڑا بے باک ہو، وہ جیسے بھی باربیرک ایکشن کر سکتا ہے کرے، وہ اسٹرکٹ قسم کے لاز بناتا ہے تو بنائے، اور لوگوں کو وہ اوبے کرنے چاہیے، وہ جو پنشمنٹ رکھتا ہے رکھے، وہ جو ریوارڈ رکھتا ہے رکھے، تو ہر آدمی کو اس کو اوبے کرنا چاہیے۔ یہ بہت سی باتیں ہیں جو کہ لیگلسٹ کی آج بھی قائم ہیں، لاتسو کی بھی ہیں، یعنی بدھسٹ کی بھی ہیں، کنفیوشس کی بھی ہیں، بہت سی یہ تھنکرز کی یہاں یاؤ ڈائنسٹی میں جو ہے یہ اوپر آیا۔ آگے والی جو اس کی ان کی پیریڈ میں جو آتی ہیں